سلیمان کی حکومت آ گئی، اور اس بر صغیر میں ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کی حکومت آ گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی اس اسلام کا پرچم لہرایا اور بڑی تیزی سے اسلام کا نظام نافذ کیا۔ اس کے بعد چند عرصے بعد سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی وہ بھی اسلامی آئی، تیموریہ حکومت۔ اس کے بعد عالمگیر کی حکومت، وہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر جو کہ خود عالم دین بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس دور کے اندر ایک کتاب لکھی جس کو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری آج بھی اس فتاوی میں سے مسائل کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس دور کے بادشاہ بھی عالم ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں، 800 سال تک بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مختلف طریقوں سے مسلمان آتے گئے، ان کو توڑنے کے لیے مختلف سازشیں ہوتی گئیں۔ آخر میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو بھی ختم کیا گیا، اور اس سے پہلے سراج الدولہ کی حکومت کو ختم کیا گیا میر جعفر کے ذریعے اور اس کی حکومت کو ختم کیا۔ جب میر جعفر نے بغاوت کی سراج الدولہ کو شہید کروایا، تو اس کے بعد اسی سرزمین پر ایک اور شخص نکلا جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا ٹیپو سلطان۔ تو یہ شیطان اور شیطان کے پیروکار 800 سال تک کامیاب نہیں ہوئے۔ 800 سال کے بعد 16ویں صدی میں، ابھی چل رہی ہے 2026ویں صدی، 16ویں صدی میں ان انگریزوں نے ایک منصوبہ بنایا اور بر صغیر کے اندر آئے، تاجر بن کر آئے، تجارت کی غرض سے آئے، اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگے ہم تاجر ہیں، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں انہی ہندوؤں نے ان انگریزوں کا ساتھ دیا۔ جب بھی کبھی بر صغیر پر کوئی حکومت کی بات ہوتی تو وہ انگریز انہی ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دینے لگے۔ جب 1857 آیا، 1857 میں یہ 150 سال کے عرصے میں انگریز اتنا کامیاب ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں کو طرح طرح تکلیفیں دینا شروع کر دی تھی۔ تو اس وقت جو سعودی عرب سے، مکے سے جو عالم آئے تھے، ان کا نام تھا مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مکے سے آئے تھے، اسلام کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، 1857 میں ایک فتویٰ جاری کیا، اور یہ کہا کہ یہ بر صغیر، یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر جہاد کرنا فرض ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو کہا جہاد فرض ہو چکا ہے، ان انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ تو 1857 میں جہاد کا اعلان ہوا۔ جن علماء کرام نے جہاد کا اعلان کیا تھا، 40 سے 50 کے قریب ان کو پکڑ کے لاتے اور شہید کر دیتے۔ یہاں تک کہ اس وقت کے مورخ نے لکھا ہے کہ 12,000 علماء کو شہید کیا گیا، 12,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ کسی ایک نے بھی اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا،
کسی ایک نے بھی فتوے سے رجوع نہیں کیا، ان کو تکلیفیں دیتے اس اسلام کو چھوڑ دو، اپنے فتوے کو چھوڑ دو، ان کو وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دھوپ میں لٹایا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، ان کے اوپر پتھروں کو رکھ دیا جاتا، تپتی دھوپ میں گھسیٹا جاتا کہ کسی طریقے سے تم اسلام کو چھوڑ دو، اسلام سے نکل جاؤ، ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ہمارے غلام بن جاؤ۔ لیکن اس وقت کے انسانوں نے، اس وقت کے مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی کو پسند نہیں کیا بلکہ شہادت کو پسند کیا۔ تو 1857 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر گھر کے اندر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم نے ان انگریزوں سے نجات حاصل کرنی ہے، ہم نے ان انگریزوں سے، ان کی غلامی سے نکلنا ہے۔ ہر گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو یہی بتاتے تھے کہ اے میرے بچوں، آپ نے ایک الگ ملک لینا ہے، کیونکہ یہ انگریز یہ ہندوؤں کا ساتھ دیتے ہیں، ہندو ایک الگ قوم ہے، اسلام مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اسی دوران 1876 کے اندر ایک گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے ماں باپ اس کا نام رکھتے ہیں علی، محمد علی، جس کا نام رکھتے ہیں محمد علی۔ وہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے آگے چل کر مسلمانوں کو آزاد کروانا ہے، تم نے اسلامی لحاظ سے ان کا ساتھ دینا ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی اعلیٰ تعلیم ان کو دلوائی، جو آگے چل کے محمد علی بنے، جو آگے چل کے قائد اعظم بنے۔ اس کے ایک سال کے بعد اسی 1877 عیسوی میں ایک اور گھر کے اندر ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کا نام محمد اقبال رکھتے ہیں۔ محمد اقبال، اس کی پرورش بھی اسی دوران ہوتی ہے، آزادی کے نعروں میں ہوتی ہے۔ اس کا نام محمد اقبال رکھتے ہیں جو آگے چل کر شاعر مشرق بنتے ہیں۔ تو 1857 کے بعد اور 1857 سے پہلے جس عالم دین نے آزادی کی بات کی وہ تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ان دونوں کو الگ ہونا چاہیے، ان دونوں کے لیے الگ الگ ریاستیں ہونی چاہیے۔ اسی دوران قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ہر گھر کے اندر ہندو اپنا ظلم کرتے تھے، انگریز ظلم کرتے تھے، لیکن اسلام دبنے کے لیے نہیں تھا، اسلام پھیلنے کے لیے تھا۔ اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب محمد علی نے انہی کے کالجوں میں ٹاپ کیا، انہی کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ کیا اور وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور انہی کی عدالتوں میں ایک الگ ملک کا مقدمہ پیش کیا، ایک الگ ملک کا مقدمہ پیش کیا۔ کہ وہ مقدمہ کیا تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، ہندوؤں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے۔ شروع میں یہ بات عجیب سی لگتی، لیکن مسلمانوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور ایک وقت آیا انگریز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، انگریز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کو دبایا نہیں جا سکتا، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں جب وہ ہار گئے، انہوں نے اس پاکستان کے لیے اعلان کر دیا۔ تو آج سے 78 سال پہلے یہی 14 اگست کی دن وہ اسلامی اعتبار سے اللہ پاک نے ایک قدرتی طور پر ایک نعمت عطا کی،
وہ کون سی نعمت؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ آخری عشرہ، وہ 26واں روزہ، وہ 27ویں شب، وہ 27ویں شب، وہ شب قدر جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین کی نعمت مسلمانوں کو عطا کی۔ پورے سال میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا، رمضان میں سب سے افضل عشرہ آخری عشرہ، آخری عشرے میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات، 27ویں رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش بھی ایک ایسے دن میں رکھی، ایسے مہینے میں رکھی جو برکتوں کا مہینہ تھا، جو فضیلتوں کا مہینہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا وجود رمضان میں عطا کیا، 27ویں شب میں عطا کیا، شب قدر میں عطا کیا۔ اب وہی شیطان اور شیطان کے پیروکار یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک الگ ملک بن جائے، اسلام کے نام پر ایک الگ ملک بن جائے؟ وہ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں یہ اسلام، یہ مسلمان، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، قیامت تک کے لیے ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے آئے ہیں، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور اسلام کے نام پر بننے والے ممالک بھی قیامت تک کے لیے آئے ہیں۔